السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بھائیوں، آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ گزشتہ 5 اسباق جو ہیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں کے عنوان سے ہمارے ہو چکے ہیں۔ جن بھائیوں نے وہ ہمارے اسباق نہیں سنے وہ ہمارے چینل سے تلاش کر لیں۔ ہمارا جو سبق ہے وہ قرآن مجید کے جو ابتدائی حروف ہیں ان کی ادائیگی کے متعلق چل رہا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حرف فا سے شروع ہو رہا ہے۔ جی، حرف فا جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے صحیح، پہلے آپ پہچان کر لیں حرف کی شکل با اور تا کی طرح ہی ہے، لیکن شروع میں جو ایک سرا سا بنا ہوا ہے گول سا، بس وہ فرق اتنا سا ہے، اور اوپر ایک نقطہ ہے یعنی کالا نشان ہے، اسے نقطہ بولتے ہیں۔ ابتدائی بچے کو اساتذہ کرام اسی طرح تمام حرفوں کی شکلیں یاد کروائیں تو انشاءاللہ العزیز جس طرح میں سادہ سا طریقہ بتا رہا ہوں حروف کی ادائیگی کا، اسی طرح آپ جب بچے کو پنسل کی مدد سے یا انگلی کی مدد سے بتاتے جائیں گے تو بچہ صحیح ادائیگی انشاءاللہ ابتدائی بچہ صحیح ادائیگی کرے گا۔ تو آج کا جو حرف ہے جی وہ شکل میں نے بتائی فا۔ اس کی ادائیگی جو ہے سامنے کے اوپر والے 2 دانت جو درمیانی ہیں، یہ 2 درمیانی دانت یہ جو ہے ان کا جو کنارہ ہے ان نچلے والے ہونٹ کی تری والے حصہ کو لگے۔ اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ نچلے ہونٹوں کی تری والی جگہ پر لگے۔ یہ میں اب ادا کرنے لگا ہوں فا 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 فا۔ بعض بچے پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں اس حرف میں، وہ ہونٹوں کو اندر دے دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں جیسے کوئی کسی کو منہ چڑھاتا ہے نا تو یوں کر دیتے ہیں فا فا۔ ابتدائی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اساتذہ کرام بھی پڑھاتے جاتے ہیں، خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ جی، ہونٹوں کو بیچ میں نہیں دینا، ہونٹ ویسے ہی رہیں، البتہ اوپر والے 2 درمیانی دانتوں کا جو کنارہ ہے وہ نچلے ہونٹ کی تری والے حصہ کو لگے۔ ماہرین نے جو اس کی ادائیگی بتائی ہے وہ اسی طرح ہے۔ اب میں دیکھیں ابھی دوبارہ ادا کرنے لگا ہوں فا فا فا۔ آپ نے بھی اسی طرح مشق کرنی ہے اور بچوں کو بھی اسی طرح کرانی ہے۔ اس کے بعد جی حرف قاف ہے، نیچے سے گول ہے، اوپر سے اس کا سرا فا کی طرح ہے اور نیچے سے بالکل گول ہے۔ شکل اپنا اس کی جو شکل ہے وہ نیچے سے گول ہے اور اوپر جو ہے اس کے 2 نقطے ہیں۔ اب اس کی جو ادائیگی ہے اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ اس کی ادائیگی کو میں سادہ طریقہ کے مطابق آپ کو سمجھاؤں گا۔ زبان کی جو جڑ ہے یعنی جو ہماری زبان اندر سے جہاں سے شروع ہوتی ہے پچھلے حصے سے، اس کو زبان کی جڑ بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ زبان کی جڑ کے ساتھ ایک اوپر گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو گلے کی نالی کے اوپر کی جانب لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے یہ اوپر سے موٹا ہوتا ہے اور اس کا سرا نوکدار ہوتا ہے۔ اسے لحات بھی بولتے ہیں، کوا بھی بولتے ہیں عرب میں، اور عربی میں اسے لسان الصغیر بھی بولتے ہیں یعنی چھوٹی زبان، اور سرائکی ہماری زبان میں جو ہے اسے سنگڑی بھی بولتے ہیں، عجیب و غریب نام ہے۔
اب زبان کی جڑ اور لحاظ یعنی وہی جو چھوٹی زبان ہے اندر کہ متصل اوپر کا تالو، زبان کی جڑ اور لحاظ یعنی وہ جو چھوٹی زبان ہے کہ متصل یعنی یہ دونوں چیزوں کے متصل اس جگہ کا اوپر کا تالو، اس سے حرف قاف ادا ہوتا ہے اور یہ پر حرف ہے، اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منہ گول نہیں کرنا، زیادہ بھی نہیں کھولنا، قاف قاف قدر دراز کر کے اس کی مشق کرنی ہے جی، قاف قاف قاف، یہ ادائیگی آپ نے سن لی، اسی کے مطابق آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد جی ایک حرف ہے، اوپر سے اس کی ترچھی لکیر ہے اور نیچے سے وہ با اور تا کی طرح لکھا جاتا ہے، تو اس بچوں کو اس کی بھی پہچان کرانی ہے۔ اسے آپ باریک کاف بول سکتے ہیں، یعنی وہ تھا پر قوف، اس کو وہ دو نقطے والا تھا، اس کا نقطہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی طریقہ بچوں کے ساتھ آپ اختیار کر لیں اساتذہ کرام۔ تو جی اس حرف کی جو ادائیگی ہے پچھلے حرف کی جو ادائیگی ہم نے بتائی تھی اس سے تھوڑا نیچے ہٹ کر ہے اسی جگہ سے تھوڑا سا نیچے ہٹ کر اسے باریک پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے، کاف کاف کاف۔ ادائیگی جو قوف کی بتائی تھی تھوڑا سا اس سے نیچے ہٹ کر وہاں سے آپ نے اس حرف کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی حرف بچے سے ادا نہ ہو رہا ہو یا جو میرا پروگرام مائیں بہنیں یا دوست احباب سن رہے ہیں وہ کسی بھی حرف کی ادائیگی کرنے سے پہلے اس سے پہلے حمزہ متحرک لیں، حمزہ کے اوپر زبر یا زیر یا پیش لگا لیں تو آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں، اک اقو، ہاں جی، اب ات اس اج، کوئی بھی حرف ہو، اح اس، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب آپ حمزہ متحرک لیں گے تو انشاءاللہ ادائیگی یوں بھی آپ کو حرف حروف کی ادائیگی آسان ہو جائے گی، حروف صحیح معنی میں آپ معنی میں ادا کر سکیں گے۔ اچھا جی، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم آپ کو اگلا حرف متعارف کرا رہے ہیں، وہ ایسے لمبا سا ہے حرف، بچوں کو یہ بتانا یہ جی الف ہے، اسے نیچے کھینچیں، لمبا ہو گیا، نیچے سے گول ہو گیا، اب یہ جو ہے نا لام، یہ حرف ہے، اس کا نام بھی لام بن گیا اور اس کی ادائیگی ہے وہ آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے۔ میں سادہ طریقہ کے مطابق آپ کو سمجھاؤں گا۔ زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، ما ادنا حافہ یعنی زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ، یہ نوک ہے زبان کی، سرا بول لیں یا نوک بول لیں، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ تھوڑا آگے ہو کے بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جگہ ہو گئی اور یہ تھوڑا سا کروٹ بھی ہو گئی، یہ اوپر کے جو درمیانی دانت ہیں دو، اس کے ساتھ والا یہ ہو گیا اور دوسرا ہو گیا، اسی طرح تیسرا اور چوتھا، یہ چار دانت یہاں سے، چار یہاں سے، یہ کل 8 دانت بنتے ہیں، درمیان والے 2 دانت اور پاس پاس کے بھی 3 دانت، 3 در سے یہ کل 8 دانت بن جائیں گے۔ خواہ آپ دونوں طرف سے ادا کریں یا ایک طرف سے، لیکن یہ آپ ادا کیسے کریں گے ان کو؟ آپ نے ان کو جب ادا کرنا ہے تو زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ حافہ لسان یعنی کہ زبان کی کروٹ کو ان 8 دانتوں کے مسوڑوں سے اندر کی طرف سے لگانا ہے، خواہ دونوں طرف سے لگائیں زبان کو، خواہ ایک طرف سے۔ لام، اس میں پڑھتے ہوئے بچے نا ناک میں آواز لے جاتے ہیں، لام کہتے ہیں، لام۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے، غلط ادائیگی یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں،
لام نہیں، ناک میں آواز بالکل نہ جائے، بالکل سیدھی آواز ہے. جیسے ہم کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں آ، جا کہتے ہیں جا، با، با با، یہ دیکھیں اس طرح آواز بنانی ہے. لام باریک، یہ باریک حرف ہے. لام، لام، لام. اس کے بعد یہ اگلا حرف ہے، وہ بھی بچے کو آپ نے بتانا ہے. یہ سانپ کی طرح ہے، جیسے سانپ یوں ہو کے کھڑا ہوتا ہے، یوں بھی آپ تشبیہ دے سکتے ہیں اس حرف کی شکل کو ابتدائی بچے کو سمجھانے کے لیے. تو اس کا جو سرہ ہے وہ اوپر سے گول ہے اور یوں مڑا ہوا ہے، اور نیچے وہی الف کی طرح لمبا ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ نے ادا جب کرنا ہے، ہونٹوں کا خشکی والا حصہ لگانا ہے اور نرمی کے ساتھ. اس کو بھی ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہ جائے. ناک میں کب آواز جائے گی وہ اگلے اسباق جب آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ نے جو اس کی ادائیگی کرنی ہے، صرف دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے اور خشکی والا حصہ ملانا ہے، بیر والا حصہ. یہ ابھی جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میری طرف غور سے دیکھیں. بس جیسے منہ بند کریں نا آپ، یوں پہلے منہ بند کر کے دیکھیں خود. یہ دیکھیں جیسے میں بند کر رہا ہوں، بس منہ بند کر کے آرام سے نرمی سے نکال لیں. میم، میم، قدر دراز کر کے پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے. میم. بعض بچے اور بعض سادہ حفاظ جو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر یا کہیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، میں بہنیں پڑھ رہی تھیں، وہ یوں پڑھ رہے تھے میم، میم. اب دیکھیں کتنے فرق ہے ادائیگی میں. یہ غلط ہے، اس طرح صحیح ادائیگی ہے، ناک میں آواز نہ جائے. میم، میم. اور پڑھتے ہوئے بعض اوقات آخر پہ جب ہونٹ ملتے ہیں تو جلدی کرتے ہیں، وہ میم ہو جاتا ہے. یعنی کہ آخر پہ جھٹکا بھی نہیں لگانا، قلقلہ پیدا نہ ہو. آرام کے ساتھ، نفاست کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے. آج کے ہمارے جو سبق کا خلاصہ ہے وہ دوبارہ نوٹ کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حرف قوف. قوف یہ پر اور موٹا حرف ہے. پچھلے اسباق جو چلے ہیں ان سے ملا کر آج تک موٹے حروف جو ہیں جو پر کر کے پڑھے جاتے ہیں وہ کل 7 ہیں. ٹھیک ہے جی، کل 7 حرف موٹے ہیں. وہ آپ نے بچوں کو علیحدہ کر کے اب یاد کرانے ہیں، خود بھی یاد کرنے ہیں. وہ میں ابھی دہرانے لگا ہوں جو پر حرف ہیں. اب تک جو پورے قرآن مجید میں پر حرف پڑھے جاتے ہیں وہ صرف 7 ہیں. ان میں آپ نے ان کی مشق کرنی ہے، منہ کو گول نہیں کرنا، صرف کھولنا ہے بس. پہلا حرف ہے خا. دوسرا پر حرف جسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں صاد، سیٹی بھی ہے اور پر بھی ہو. تیسرا واد. چوتھا تو. پانچواں اور چھٹا عین، عین. اور ساتواں قاف. یہ 7 حرف ہیں، انہیں موٹے حروف کہتے ہیں. بس سادہ سا بتا دیں بچوں کو، موٹے حروف 7 ہیں اور ان موٹے حرفوں کو موٹا ہی پڑھنا ہے بس. جی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.